جس طرح آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی تنظیمیں ہیں یا انسانی حقوق کے کارکنان، ان سب کو ریاستی جبر، ریاستی کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آئے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ہمیشہ سے جو انسانی حقوق کی تحریکیں ابھری ہیں، انہیں دہشت گردی کے القاب دے کر خاموش کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو انسانی حقوق کے کارکنان ہیں یا جو سیاسی لیڈران، ان سب کو قید و بند اور ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو آج بھی ہو رہا ہے۔ PYC کی لیڈرشپ 1 سال سے ریاستی قید میں ہے، جھوٹے مقدمات میں، یا کہ انسانی حقوق کی کارکن ایمان مزاری اور اس کے شوہر ہادی علی چٹا، وہ بھی قید میں ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ فوزیہ بلوچ جو PYC کی کارکن ہیں، اس کے بھائی کو دوسری مرتبہ جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے بھی اس کا بھائی جبری گمشدگی کا نشانہ بنا اور احتجاج کرنے پر فوزیہ اور اس کی فیملی کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دفعہ پھر اس کے بھائی کو 12 دنوں سے ریاستی اداروں نے، جن میں پولیس بھی شامل تھا، ان کے گھر سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے، اور ابھی تک نہیں پتہ کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ فوزیہ جب تھانے گئی تو اس کی FIR نہیں کاٹی گئی، اور جب وہ پریس کانفرنس کرنے گئی تو انہیں یہی پولیس آ کر پھر گھسیٹتے ہوئے لے کر گئی اور ان پر مقدمہ قائم کیا۔ ہم وہ فیملیز جن کے پیارے عدالتوں میں موجود ہونے کے باوجود سالوں سے لاپتہ ہیں، یہی عدالتیں ہمارے پیاروں کو واپس لانے میں ناکام ہو چکی ہیں، لیکن جب ہم اپنے پیاروں کے لیے بات کرتے ہیں، جب ہم ان کی زندگی اور سلامتی مانگتے ہیں، تو انہی عدالتوں میں ہمارے خلاف مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، اور وہ ججز ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کیوں کی ہے؟ اگر اپنے پیاروں کے لیے بولنا، اپنے لوگوں کے لیے بولنا دہشت گردی ہے، تو ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم بولتے رہیں گے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ بلوچستان، جہاں ریاستی جبر آج بھی شدت کے ساتھ جاری ہے، بلوچ خواتین جبری گمشدگی کا نشانہ بن رہی ہیں، بلوچ نوجوانوں کو جبری لاپتہ کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں، ریاستی ادارے، ریاستی ڈیتھ اسکواڈز گھروں پہ چھاپے مار کر سرعام لوگوں کو مار رہے ہیں۔ انصاف کہاں پر ہے؟ اور ہم جب پرامن طریقے سے بولتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، تو ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ آج جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ طاقت کا نشہ ہے، اور ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہیں۔ اس ریاست کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم جبر سے خوفزدہ ہو کر اپنے پیاروں کو بھول جائیں گے، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں، جب تک بلوچستان میں ایک بیٹی زندہ ہے، ایک بہن زندہ ہے، ایک ماں زندہ ہے، وہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہیں گے، ان کے لیے بولتے رہیں گے، اور ہم احتجاج کریں گے۔